کہ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے. اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے, مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. وہ میرا محبوب ہے, اس کے لیے میں نے اپنا مخصوص دیدار جو ہے یہ رکھا ہے. وہ میرا محبوب میرا دیدار کرے گا. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس جب انداز کو دیکھا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. آپ کے لیے سارے راستے کھولے ہوئے ہیں جو کلیم کے لیے بند تھے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, یہ تیری شان کے ہی لائق ہے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ. یا اللہ بڑا بے نیاز ہے, کہیں تو اپنے کلیم کو منع کر رہا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے, اور کہیں تمہارا حبیب تیرا حبیب سو رہا ہے اور خود اس کو بلا رہا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ بڑا بے نیاز ہے. سبحان اللہ. تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا جناب جو ہے وہ تذکرہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب یہ معراج جو ہوئی یہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہوئی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں جلوہ فرما تھے تو اپنے چچا زاد بہن ام ہانی جو کہ حضرت علی شیر خدا کی سگی بہن ہے, ان کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت سے آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ابھی وہ کلیم کا فرق تو دیکھیں نا, ادھر کلیم جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں, وہی طور پر آ رہے ہیں, ریاضتیں کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, رات کو عبادت کر رہے ہیں, دن کو روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شرف کلام عطا فرماتا ہے اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما, اور رب فرماتا ہے کہ لن ترانی. اور یہاں حبیب کی بات کیا, حبیب عرض نہیں کر رہا, حبیب عرض نہیں کرتے, وہ سو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی فوج دے کے وہ بلا رہا ہے کہ میرے محبوب کو بلا لاؤ. سبحان اللہ. تو یہ حبیب اور کلیم کا فرق ہے. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سو رہے ہیں پھر بلایا جا رہا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 کی فوج کر دی, جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ, ایک براق لے کے جاؤ, جنتی لباس, یہ تمام چیزیں. تو جنت میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک سے ایک حسین و جمیل براق ہے. ایک براق کو دیکھا کہ وہ زاروں کی طرح رو رہا ہے. پوچھا تو اس نے کہا کہ شب معراج ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک براق کا انتخاب فرمائے گا, اور میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں دیکھتا, بس یہ آرزو ہے کہ یہ سعادت کاش مجھے مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا فرمایا جو براق میرے محبوب کے عشق میں رو رہا ہے اسی براق کو سلیکٹ کر لو, اسی براق کا انتخاب کر دو. تو اسی براق کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جنتی لباس سے. اور آنے کا انداز کیا تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مکان کی چھت سے آتے ہیں, نوری فرشتے ہیں, ان کے لیے چھت کھل گئی, مکان کی چھت سے آپ تشریف لائے اور دیکھا کہ محبوب سو رہے ہیں. یا اللہ کس طرح جگاؤں؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل نہ آپ کو آواز دے کے جگانا ہے, نہ ہاتھ سے ہلانا ہے, یہ تمام طریقے پرانے ہیں. یہ محبوب شان والا ہے تو طریقہ بھی کوئی نرالا ہونا چاہیے. یا اللہ کیسے تیرے محبوب کو اٹھاؤں؟ تو فرمایا کہ قبل قدم آئی ہے, یہ جبریل میں نے آپ کو کافور ہونٹ عطا فرمائے ہیں اور فرشتوں کا سردار بنایا ہے. قبل قدم آئی ہے, میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لو. سبحان اللہ. اور قبل جو ہے
یہ تفعیل باب تفعیل کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے، اور اس کا مطلب جو ہے بار بار کسی چیز کو کرنا ہے، ایک مرتبہ نہیں، بار بار میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فرشتوں کے سردار، نبیوں کے سردار کے قدم کا بوسہ لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا بوسہ لیتے رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے، جاگ گئے، اور ارشاد فرمائے جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے قدموں کا جو بوسہ لیا، تو اس کو شاعر جو ہے اپنے ایک شعر میں بیان کرتا ہے کہ اگر کسی نے جبریل سے پوچھا کہ آپ نے کیسا پایا سرکار کے قدم کو بوسہ دے کے، تو گویا جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی کہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سننا تھا، بڑی خوشی سے اٹھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ جنتی سواری پیش کی گئی، براق جس کا نام تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر تشریف فرما ہو گئے، اور براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا، یہ براق کی تیز رفتاری کا عالم تھا۔ اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا، لیلن، رات کے مختصر سے حصے پر، لیلن پر جو تنوین ہے یہ قلت پر دلالت کرتی ہے، یعنی رات کا مختصر سا حصہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ سیر کا ذکر فرمایا، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی تفسیر مولانا فرماتے ہیں کہ وہ برکت کیا ہے، برکت کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ برکت یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے اس کے گرد و نواح میں کم و بیش 500 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات ہیں، ان مزارات کو اللہ تبارک و تعالی برکت ارشاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جو مزارات کے خلاف بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ مزار پہ جانے سے کیا ملتا ہے، کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مزارات پر جانا، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبور پر تشریف لے کے جاتے، جو شہداء احد کے جو مزارات ہیں وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے تھے ہر سال میں ایک مرتبہ، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا تو آپ نے بھی یہی معمول رکھا، دیگر خلفاء نے بھی اس طرح معمول رکھا، اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں بھی تشریف لے کے جاتے تھے۔ تو یہ مزارات پر جانا، قبور پر جانا، یہ معاذ اللہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر فرمایا، اور پھر کیا ہوا، کس وجہ سے سفر کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کے اپنے محبوب کو، بندہ خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کی طرف تشریف لے کے گئے، اور براق کی سواری کا میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی تیز رفتار جو تھی اس پہ تشریف لے کے گئے، لیکن قربان جائیے اللہ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے جو اس بیان کو واضح کیا، ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب نے خود جو ہے وہ سیر کی، یا سرکار نے خود دعویٰ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دعویٰ جو ہے وہ فرمایا ہے، اور سیر کرانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، اپنے محبوب کو سیر کرائی رات کے مختصر سے حصے میں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے گویا کہ اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہوگا، اور اللہ کی قدرت کا منکر یہ
مسلمان نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف نسبت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس نے اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی ہے، تو اس میں تمہیں کون سا تعجب لگتا ہے کہ یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور سیر ہوتی ہے جناب ٹہل ٹہل کر ہوتی ہے، مزے سے ہوتی ہے، تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ جناب فوراً گزر کے کوئی پتہ ہی نہیں چلا آس پاس سے، براق کی جناب جو ہے وہ تیز رفتاری کا عالم بھی سنا، اور اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے ہیں تو ہر چیز کو ملاحظہ فرماتے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ، کہ میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں براق پر، لیکن راستے میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ، میرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا، پھر میں نے کیا دیکھا؟ اب دیکھیں کتنی تیز رفتاری ہے، اس کے باوجود سرکار قبر کو ملاحظہ فرما رہے، اتنی بہت ساری قبریں، یہ کیسے پتہ چلا کہ جناب یہ قبر موسیٰ علیہ السلام کے، اس میں موسیٰ علیہ السلام ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اندر ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور صلاۃ کا جو لفظ ہے عربی کا، یہ اس کا اطلاق نماز پر بھی ہوتا ہے اور درود و سلام پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک معنی ہم یہ لیں کہ نماز پڑھ لیتے، چلیں یہ، اگر دوسرا ہم اس کا معنی لیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سرکار کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں علماء نے کلام کیا، سبحان اللہ، کیا کہا کہ دوسرا معنی زیادہ غالب ہمیں لگتا ہے کہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے، اور ہم جو ہیں استقبال کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے، تو کوئی خاص مہمان آئے اور ہم جناب جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو یہ ایک مناسب یعنی جو ہے وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ بالکل انتظام میں لگا ہوتا ہے، استقبالیے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ اس راستے سے اللہ کے محبوب کا گزر ہوگا، تو گویا کہ وہ کھڑے ہیں اور درود و سلام پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس میں دونوں کا کمال جو ہے ظاہر ہو رہا ہے۔ سرکار کا کمال یہ کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جناب اوپر سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام ہے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یا صلاۃ پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر سے سرکار کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور پلس میں اہل سنت کا عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اولیاء جو پیارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، وہ قبر میں اپنے حیات ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے جیسا کہ وہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جب ایک بچے کو 9 ماہ زندہ رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ قبور میں اپنے پیاروں کو زندہ رکھے؟ تو قبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں رہ کر تصرف بھی فرماتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا، اور 3 مقامات پر آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ وہ کون سے مقامات؟ ایک جناب مدین کا مقام جہاں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تھے، شہر مدین، اور دوسرا طیبہ جس کو مدینۃ المنورہ کہتے ہیں، وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، اور تیسرا مقام تھا بیت الحم، بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ تو ان 3 مقامات پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے۔ وہ کیا جگہ تھی؟ وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، تو بتایا گیا کہ یہ وہ کنواں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کنویں سے، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کو آپ کے بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کنویں سے بھی سرکار کا گزر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جو ہے وہ وہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق 3 دن آپ کنویں میں تشریف فرماتے، اور یہ بھی کہتے ہیں
کہ آپ کو جب کنویں میں ڈالا گیا، کنویں میں ڈالنے سے پہلے کنویں کا پانی انتہائی کھارا تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو کنویں کا پانی آپ کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، سبحان اللہ، جو کہتے ہیں کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کا جو ہے وہ کے تبرک جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ نالین مبارک کیوں لگاتے ہو، اس کی کیا یہ کیا کر سکتی ہے؟ آپ جناب جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی خاک کو چومتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، اس سے کیا ملتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ تبرک کا انکار کرنا، یہ گویا کہ قرآن کا انکار کرنا ہے۔ تبرکات کا جناب اس سے فائدہ حاصل ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ یہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قمیص مبارک اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں کہ میری یہ قمیص لے کے جاؤ اور میرے والد گرامی کی آنکھوں پر رکھ دو، اس کی برکت سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو خود قرآن پاک یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کا عالم ہے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آقا ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے تبرکات کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اور ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ ایک قبر تھی، وہاں سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بی بی آسیہ کی قبر ہے، وہاں سے بھی بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کہ انہوں نے جناب قربانی دی، فرعون کے ظلم و ستم کو سہا اور انہوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی، وہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور اسی طرح پھر اور بھی جناب معاملہ تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد حرام میں تشریف لائے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں ابھی، چونکہ اذان کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور باتیں اس کو محبت کی بہت ساری ہیں، ٹائم چونکہ اجازت دیتا نہیں ہے۔ جمعے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں کیا عرض کروں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کی شان کو خود بیان فرما رہا ہے، تو تیری کیا مجال ہے کہ تو اس کے محبوب کی شان کو پورا کر سکے؟ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ محبوب بڑے آئے، شانیں بڑی دیکھی، پر جو دیکھے وہ سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے۔ سبحان اللہ، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو بہرحال جب بیت المقدس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کم و بیش 1,20,000 24,000 جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ وہاں پہ آلریڈی موجود تھے، یعنی وہ سمجھے کہ مقتدی موجود ہے، امام کے آنے کی دیر ہے۔ سبحان اللہ، اور سب کے سب جو ہے، یعنی وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہے، جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں چھوڑ کے آئے تھے، وہاں پہ دیکھا تھا۔ تو یہ بھی الحمدللہ یہ کبھی موقع ملا، یعنی معراج کا ذکر ایسا ہے ذکر کہ اہل سنت کے جو عقائد و نظریات ہے اس کو ثابت کرنے والا ہے۔ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہم پیارے ہوتے ہیں وہ اپنی جناب جو ہے وہ قبور سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہم بلاتے ہیں کہ نظر کرم فرمائیے، ہماری امداد فرمائیے، مشکلوں کو حل فرمائیے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، ان کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ کہیں آ جا سکتے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اذان و اقامت کا اہتمام فرمایا اور پھر مصلی امامت پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے کی دعوت دی، کہا کہ امام الانبیاء آپ ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے امامت فرما رہے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا کیا عالم تھا، سبحان اللہ، کہ جن کے پیچھے نماز ادا فرمانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حسین وہاں پہ پیچھے کھڑے ہیں آنکھ باندھ کر، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسے شہنشاہ جنہوں نے پوری جناب جو ہے روئے زمین پر سلطنت فرمائی، یہ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، اس محبوب کی امامت کا عالم کیا۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔
سبحان اللہ، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے گزر چکے تھے، اپنی سلطنتیں کر گئے تھے، وہ تمام کے تمام کھڑے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ پھر اہل سنت کا عقیدہ سن لیجیے کہ اللہ کے پیارے حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور مردہ جو ہوتا ہے نا، اس کو آگے رکھ کے اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ کہ مردہ کسی کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی زندہ تھے، اور امامت جو ہے وہ زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی ہوتی نہیں ہے۔ مردے کی تو نماز پڑھائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حیات ہیں، اور پیارے آقا نے جو یہ فرمایا کہ مرت و بقبر موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے گزر ہوا، کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد گویا کہ یہ تھا کہ میرے امتیوں دیکھ لو کہ جب کلیم اللہ اتنے سالوں سے جناب جو اپنے قبر میں موجود ہے، وہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، حیات ہیں، جب ان کی شان کا یہ عالم ہے، تو کلیم اللہ کی شان کا یہ عالم ہے، تو پھر حبیب اللہ کی شان کا کیا عالم ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ باتیں گویا کہ الحمدللہ اہل سنت کی عقائد کو ظاہر کر رہی ہیں۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد جناب جو ہے وہ ایک جلسہ ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا، سبحان اللہ، کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف لائے، اور جس نبی کو جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، ایک ایک نے بیان کیا، اور لاسٹ میں سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، جس نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس طرح چند کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے دو ٹوک یہ فیصلہ فرما دیا، فرمایا گئے گروہ انبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بڑی بڑی شان عطا فرمائی ہیں، لیکن جو شان ہمارے اس محبوب کی ہے وہ ہم میں سے کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب پیچھے نماز پڑھی، یہ فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر شروع فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ آنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بالکل عین سیدھ میں، مسجد اقصیٰ اس کے بالکل عین سیدھ میں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اور آسمان کے کئی دروازے ہیں، رزق آنے کا دروازہ، دعائیں قبول ہونے کا دروازہ، بہت سارے فرشتوں کے آنے جانے کے دروازے، اور یہ جو دروازہ تھا یہ مخصوص دروازہ تھا، ایسا دروازہ تھا کہ اس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہی گزر سکتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جناب وہاں تشریف لے کے گئے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر تشریف لائے، اور یہاں سے لے کر پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہلے آسمان پر تشریف لے کے آئے۔ پہلے آسمان پر فرشتے نے جو ہے وہ عرض کیا، دروازہ بجایا گیا، فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں جبریل۔ تو دروازہ نہیں کھلا، کہا کہ مم معکا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ میرے ساتھ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہا کہ ان کو بلایا گیا ہے۔ تو پھر فرشتے نے دروازہ کھولیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان تشریف لائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے استقبال کیا، مرحبا بالابن الصالح و نبی صالح، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان سب نے استقبال کیا، اور ساتویں آسمان کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید سفر فرماتے ہیں۔ ساتواں آسمانوں کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا، تمام چیزوں کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ان کو لے کے جاتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ براق یعنی مسجد حرام سے لے کر سواریاں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان والی ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ براق پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمائی، اور پھر مزید آسمان پر تشریف لے کے گئے۔ پھر آسمانوں سے لے کر جناب جو ہے وہ ساتویں آسمان تک یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے جو ہے وہ اپنے پروں پر اوپر لے گئے، اور اس کے بعد ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کون سے سوارے تھے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پر تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گئے، اور ایک سواری رہ گئی، یعنی یہ تو پہلے آسمان مسجد اقصیٰ سے لے کر
پہلے آسمان تک وہ نور کی سیڑھیوں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے. یہ 4 سواریاں ہو گئی. اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کون سی سواری جاتی ہے؟ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ یہ میری حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے، پیارے آقا نے پوچھا جبریل کوئی حاجت ہو تو پھر پیش کرو تاکہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں. سبحان اللہ. کوئی کسی جگہ جاتا ہے، کسی بڑے سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کوئی کام ہو تو مجھے بتا دو. سبحان اللہ. تو جبریل علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ جبریل علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ محبوب اپنے امت کا غمخوار ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے عرض کی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ مجھے اس چیز کی اجازت مل جائے کہ کل بروز قیامت آپ کی امت جو پل صراط سے گزرے گی، میں اپنا پر جو ہے، اللہ پاک نے مجھے 600 پر عطا فرمائے. ایک پر اگر کھولے تو مشرق کی طرف چلا جائے، دوسرا مغرب کی طرف چلا جائے. اتنا بڑے آپ کے پر ہیں کہ میں پل صراط پر اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت سلامتی کے ساتھ جنت میں چلی جائے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خوش ہوئے اور تشریف لے کے گئے. اس واقعے کو جب ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، جھومتے ہوئے گزریے، وجد کرتے ہوئے گزریے. کیوں؟ کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود ہوں گے اور رب سلم یعنی یا اللہ سلامتی اس کے ساتھ میرے امت کو پار لگا، یعنی پروں کو بھی خبر نہیں ہوگا، سرکار کی برکت سے انشاءاللہ ہم ایسے ہی گزر جائیں گے. سبحان اللہ. تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی لامکان تھا، عرش اعظم کو بھی کراس کر کے گئے. لامکان اعظم کا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی، میرے محبوب تھوڑا رک جائیے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں، یہ کیا صدا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے میرے محبوب قریب آئیے، قریب آئیے، قریب آئیے. اور کیا عالم تھا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ سورہ نجم میں بھی ذکر ہے کہ اتنا قریب کا فاصلہ رہ گیا، جیسے 2 کمان ہوتے ہیں اتنا قریب ہوتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. اور فاوحی الی عبدہ اوحی، اپنے جناب جو ہے وہ محبوب کو جو وحی کرنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی. سبحان اللہ. اب ٹائم جو کہ ہو چکا ہے، پھر واپس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اسی بیت المقدس پر تشریف لائے، اوپر سے ہی بیت المقدس پر تشریف لائے، اپنے براق پر پھر واپس یعنی تشریف لے کے گئے مسجد حرام پر. رات کا کچھ حصہ باقی تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سونے کی حالت میں تشریف لے گئے نیند سے اٹھ کر، پھر واپس آ کر پھر دوبارہ آپ لیٹ گئے، آپ سو گئے. یہ ٹائم ابھی باقی تھا نا وقت. یہ اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا، اور معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو عقل میں نہ آئے. یعنی 18,000 سال کا کم و بیش یہ ڈسٹینس تھا، یہ فاصلہ تھا اور یہ سفر تھا، اور کتنے لمحوں میں گزر گیا. شاعر نے ایک شعر میں اس کو حل کر دیا، کہا کہ کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم. کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ود ان سیکنڈ، لمحوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. اور تصدیق اس کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی شان و عظمت کو